اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، تو پس انسان، اما کے بارے میں جیسے پہلے عرض کیا ہے حرف تفصیل ہے اور اس کے اندر شرط کا مفہوم ہے، یعنی مہما یکن من امر، جو بھی ہو تو انسان ایسا ہے، یعنی فَأَمَّا الْإِنسان کا مطلب ہے جو بھی ہو جائے انسان ایسا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسان اذا مبتلاه، جب آزماتا ہے اسے اس کا رب، تو ابتلا یبتلی ابتلا اور ربہ۔ دیکھیے اس میں بعض علماء نے یہ نقطہ نقل کیا کہ ابتلا کے ساتھ جو رب کی صفت آ گئی تو اس میں خود اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ ابتلا ربوبیت کا تقاضا ہے، اور ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا، تدریجاً کمال تک پہنچانا۔ تو اس میں گویا ابتلاءات کی حکمت بھی ہے، یعنی ابتلاء میں کچھ حضرات تو یقیناً ناکام ہو جائیں گے، لیکن ابتلاء اصلاً انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے ہے، کیونکہ ابتلاء کا جو منشا ہے وہ ربوبیت ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہ فرمایا تھا، وہ کسی دشمن نے تھوڑی اس کو آزمایا تھا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور یہ بات بالکل جیسے درست ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہوئے یہ بات درست ہے کہ انسان ان سے گزر کر کامل ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ ایمان میں بھی اور کسی اور شے میں بھی آزمائشوں کے بغیر کمال تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ تو گویا یہ تربیت کا ذریعہ تھا۔ اذا مبتلاه رب، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی چاہے مال ملے یا عدم مال ہو، دونوں صورتوں میں یہ ابتلاء ہے، اور ابتلاء میں مقصود ایک ایسی حالت کا حصول ہے جو اس کے لیے کمال ہے، یعنی شکر اور صبر جیسے، شکر اور صبر۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اس کا رب اسے آزماتا ہے۔ فا، تو یہ فا کیا ہے؟ یہ فا وہی ترتب کا ہے، اس ابتلاء پر جو شے مترتب ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، تو پس اس کا اکرام کرتا ہے۔ یہاں اکرام سے کیا مراد ہے؟ امام راغب الاصفہانی علیہ الرحمہ کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دو الگ معنی بیان کیے۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے اس طریقے پر نہیں بیان کیا، لیکن انہوں نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ ربی اکرمن میں اس کا یہ کہنا گویا اس کے اندر استحقاق کا تصور مضمر ہے، گویا وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن کنت مستحقا لهذا الاکرام ولذلك اکرمنی ربی، بات وہیں چلی جائے گی، یعنی ان دی اینڈ بات امام راغب الاصفہانی علیہ الرحمہ ہی کی تفریق پر جائے گی کہ دونوں جگہ اکرمہ ایک معنی میں نہیں ہے، اور ایک معنی میں نہ ہونا کیوں ہماری ضرورت ہے؟ تاکہ ہم ایک پر نفی وارد کریں، کیونکہ اللہ نے کلا کہا ہے نا، کلا، تو کلا کی نفی اصلاً احانن اور اکرمن دونوں پر وارد ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم اکرمن پر بھی نفی وارد کریں گے کلا کے نتیجے میں، تو اکرمہ کا اس بات تو خود خدا نے کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اکرمہ دونوں جگہ الگ الگ جہات رکھتا ہے، الگ الگ معنی رکھتا ہے۔ تو فرمایا فَأَكْرَمَهُ، تو یہ معنی ہوگا اللہ نے اسے وہ کچھ دیا جو اس کے لیے موافق تھا، جو اس کو لوگوں میں کریم بناتا تھا۔ فی نفسی ہی کریم بنانا ضروری نہیں، لوگوں میں وہ صاحب کرم سمجھا جائے۔ وَنَعَمَهُ، نَعَمَ يُنَعِمُ، جیسے اسے کثرت سے نعمتیں عطا کی۔ فَيَقُولُ، بعض نے کہا کہ اکرمہ میں جیسے اشارہ ہے اسے جاہ دی، اور نعمہ میں اشارہ ہے اسے مال دیا، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، مال اور جاہ، یہی شہوات ہیں جو اعلیٰ شہوات، یعنی سب سے اعلیٰ شہوت جو ہے، شہوت سے سب گھٹیا ہوتی ہے لیکن سب سے اعلیٰ شہوت گھٹیا شہوتوں میں وہ حب جاہ ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ حیوانیت کا تقاضا نہیں ہے، وہ تقاضا انسان کی روحانیت ہی کا ہے۔ تو فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ، لہذا انسان کامل کنٹرول اپنے نفس پر کر لینا، یعنی شہوات پر بھی، پھر بھی حب جا پر کنٹرول ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حب جا کا منشا اصل میں حیوان تھا ہی نہیں، یعنی حب جا کا جو منشا ہے انسان کے اندر وہ حیوان تھوڑی، وہ تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق وہ صفات ربوبیہ جو انسان کو عطا کر دی گئی ہے، صفات ربوبیہ سے مراد ہے ان کا ایک عکس اور ان کا ایک پرتو، اس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے بڑے ہونے کی اور پہچانے جانے کی اور حب جا کی۔ تو اکرام کے اندر جیسے اسے مشہور بھی کیا، اور نعمہ میں جیسے اسے مال بھی عطا کیا، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔
تو لہذا پھر اس نے کیا کہا فیقول ربی اکرمن، تو اس نے یہی کہا نا، یعنی جب یہ دو چیزیں ہو گئیں تو اس نے کہا میرے رب نے میرا اکرام کیا، ربی اکرمن. عجیب بات، یہ جملہ بھی عجیب سا ہے نا، ربی اکرمن یعنی ربی اکرمن، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ مطلب اس میں محسوس ہو رہا ہے اس جملے میں کہ ربی اکرمنی کا مطلب یہ ہے کہ کنت مستحقا للاکرام فاکرمنی ربی. ٹھیک ہے، جیسا اس نے قانون میں کہا تھا کہ ہاں انما اوتیتو، ہاں اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ انما، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ قارون نے کہا تھا کہ بھئی میں نے یہ مال خود حاصل کیا، اس نے کہا یہ نہیں ہے، ویسے اس نے کہا تھا اوتیتو، دیا مجھے دیا گیا، یعنی وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کافر ہوں خدا کا، مجھے ملا ہے یہ مال، مجھے دیا گیا ہے، میں مفعول ہوں، لیکن کیوں دیا گیا؟ ہاں انما اوتیتہ علی علم عندی، علی علم عندی. بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اوتیتہ علی علم اللہ ما عندی، یعنی اللہ کو علم تھا نا کہ میرے پاس کیا ہے، لہذا اللہ نے مجھے دے دیا. وہی بات وہی ہے، ان دی اینڈ استحقاق ذاتی کی طرف بات لوٹے گی. اللہ اعلم. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لی عندہ للحسنى، اور جگہ نہیں کیا ہے ھذا لی، مطلب وہ جب اسے نعمت ملتی ہے، جیسے سورہ اس کے آخر میں فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ ھذا لی، یہ تو مجھے ملنی تھی. کیا ہے وہ آیت بہت خوبصورت، سورہ شورى سے ما قبل جو ہے نا، سورہ فصلت میں، تو فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اگر ہم اسے رحمت پہنچائیں تکلیف کے بعد تو کہے گا لازماً کہ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یعنی هَذَا لِي کا مطلب ہے كُنْتُ أَسْتَحِقُّهُ. ٹھیک ہے، اور پھر وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى. بات وہی ہے، استحقاق. وَأَمَّا یہاں پہ جو الفاظ ہیں یہ جیسے بول رہے ہیں حاضر علی میں بھی سمجھ آ رہی ہے، انما اوتیتہ علی علم میں بھی یعنی استحقاق بالکل واضح، یہاں پہ سے واضح طور پہ نظر ہاں بہت واضح طور پہ نہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے کلا کہہ کر نہ بتا دیا کہ یہاں ربی اکرمن وہ بات نہیں ہے جو میں نے اکرمہ میں کی، فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. اچھا ویسے اگر یعنی یہ جملہ کہنا یعنی اکرمنی ربی، یہ کہنا جو ہے وہ ہوگا نہیں، جملہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے کہا جا رہا ہے اور اکرمہ کے کس معنی. لفظ کے اندر ہاں نہیں، لفظ کے اندر ویسے ایسا کچھ بھی نہیں، اکرمنی ربی. لیکن اصل میں ہوا جو تصور خراب تھا اس میں وہ صرف دنیا میں مال و دولت اور دنیا میں جاہ کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے اکرمنی ربی. اس نے یہ تو نہیں سنا اللہ کا قول کہ اکرمہ فنعمہ، اس نے تو نہیں سنا، وہ تو کہہ رہا ہے اکرمنی. لماذا کیف عرفت ان اللہ اکرمک، کیف بأن عندي مال وكذلك عندي جاہ. تو بس اس نے کہا اکرمنی ربی، تو گویا اس نے کرم کا تعلق جوڑا ہے دنیوی سٹیٹس. اس نے اپنا جیسے آپ نے فرمایا کہ جی استحقاق ذاتیہ ہے کہ جی میرا استحقاق مند تھا تبھی مجھے ملا ہے، تو دوسرا اس میں یہ یعنی یہ ہے کہ جی وہ شکر گزار بھی نہیں، یہ مطلب سمجھا جائے. اصل میں جو اس کے اندر ہے نا، اس نے یہ سمجھا ہے کہ مال ملنا اور جاہ ملنا دلیل اس بات کی ہے کہ خدا کے ہاں میرا مرتبہ، یہ دلیل اس بات کی نہیں. اسی طرح اس نے یہ سمجھا کہ مال لے لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے ہاں میری عزت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دونوں اقوال بالکل باطل ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں کہا، ہاں مطلب یہ صرف میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے. اللہ نے یہاں فرمایا فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. آگے یہ نہیں کہا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَهَانَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. تو کیا ہی نہیں، اللہ نے کہا بھی نہیں. لہذا اس کا یہ قول بھی نا فَأَكْرَمَ، اس کا قول کہ ربی اکرمن اکرمہ کی بنیاد پہ نہیں ہے، نعمہ کی بنیاد پہ. اسے دنیا میں نعمتیں ملی ہیں بس، تو اس نے کیا کہا اکرمنی. اور جیسے ہی، لیکن اس نے ربی اہانن کب کہا؟ جیسے ہی مال اس پر تنگ ہوا اس نے کہا ربی اہانن. تو گویا اس کا یہ جو قول صادر ہو رہا ہے اس کے منہ سے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مال کی وسعت اور مال کی تنگی. مال کی وسعت ہے تو خدا نے اکرام کیا، مال کی تنگی ہے تو خدا نے توہین کی، اہانت کی. باقی اکرمہ سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے سرے سے، کیونکہ آگے بھی تھوڑی آیا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَهَانَهُ، اہانہ تو ہے ہی نہیں. فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانہ. تو کیف عرف ان اللہ اہانہ؟ لأن المال
صار ضيقا علي مقدورا علي یعنی ضيقا واللہ عالم. تو اس پہ واقع ہے لیکن یہ پھر بھی غور کرنے والی آیات ہیں, پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے اس کے اندر. کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اس میں رہ جاتا ہے. ہاں کچھ نہ کچھ ہے. پہلے اکرام کا کہہ دیا تو اس سے ہاں وہ تو یہی کہیں گے کہ پہلے اکرام کا کہہ دیا تو دوبارہ اہانت کی لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو لیکن بات یہی ہے کہ مال ملنے میں کسی نہ کسی درجے میں اکرام ہے. کس درجے میں اکرام ہے کہ بھی وہ شخص اس مال کو وسیلہ بنا سکتا ہے نا خدا کی رضا کے لیے. تو ایک اعتبار سے مال کی وسعت ہونا اکرام تو ہے, لیکن مال کی تنگی کسی بھی اعتبار سے اہانت نہیں ہے. بات یعنی مال اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے وسیع مال تو اس کے لیے مواقع بہرحال زیادہ ہے. آپ بھی دیکھیں کہ بھئی کسی کے پاس روٹی کا اہتمام ہو, سب اہتمامات, تو وہ سوچ سکتا ہے نا اگر وہ اچھا انسان ہے کہ بھئی چلو میں علم کی دنیا میں آگے بڑھتا ہوں, میں کوئی اور خدمت کرتا ہوں فلاں فلاں. لیکن جس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو وہ جب صحابہ بھی آئے تو آپ نے یہ فرمایا نا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ جو جب 33 دفعہ تسبیح کی بات ہوئی تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو پھر بہرحال ذالک فضل اللہ کیا کیا جائے. ہاں نعم المال الصالح للرجل الصالح. تو یہ ہے. لیکن گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال دینے میں کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے اس کو ایک منزلت عطا کی ہے جس کی بنیاد پر اس کی مسئولیت بھی بڑھ گئی ہے, ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے. ہاں الانسان میں جیسے یہاں علماء نے کہا کہ یہ جنس ہی ہے, لیکن جنس جب ہم بولتے ہیں تو اس میں تو پھر تمام انسان یہاں تک کہ ہر انسان کا داخل ہونا ضروری ہے. تو ایک لفظ لگاتے ہیں کہ الجنس العرفی. الجنس العرفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں انسان کی حالت یہی, تو ہمارے ذہن میں بھی کبھی بھی اللہ کے اولیاء انبیاء تھوڑی ہوتے ہیں. انسان بڑا برا ہے, انسان ایسا ہے, تو مراد کیا ہوتی ہے اغلب الانسان. تو الجنس العرفی ہوتا ہے اغلب الانسان. مطلب سر صحیح رویہ بھی کیا ہونا چاہیے جب کسی کو مال ملے تو اس کو صرف ایز اے آزمائش ہی دیکھے یا اس کو نعمت لازم ہے, یعنی مطلب نعمت کے طور پہ تو دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کا تو اس بات کیا ورنہ عمہ, لیکن نعمت آزمائش ہے. یعنی دونوں نگاہوں میں کوئی تضاد نہیں. دو چیزیں ضروری ہیں. لازماً وہ یہ سمجھے کہ اس میں اس کی کوششوں اور ذہانت اور فطانت اور محنت اور بھاگ دوڑ کا کوئی عمل دخل نہیں, یہ پہلی شے. دوسرا یہ کہ اس کو اس طور پہ دیکھے کہ بھئی اس کے نتیجے میں میرے اوپر دینی ذمہ داری کیا ہے جس کو آپ آزمائش کہتے ہیں. آزمائش کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ کو کوئی شے دی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں خدا نے کچھ مطالبہ کیا, بس یہ دو چیزیں ہیں. اگر ان دونوں میں بھی کوئی خلل ہوگا تو پھر مسئلے مسائل. باقی مال کا فی نفسی ہی انٹرنسیکلی تو قرآن نے اس طرح نہیں کہا کہ وہ جیسے کوئی بری شے ہے, فی نفسی ہی مال بری شے ہے, لیکن اس کے اندر برے بنانے کے امکانات بہت سے ہیں. اللہ عالم. اس لیے آپ دیکھیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. قرآن میں یہ جیسے کوئی 15-20 دفعہ ہم پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں کا تعلق لمن یشاء سے ہے. اس کا تعلق اصلاً انسانی بھاگ دوڑ سے نہیں ہے. یعنی جس کے پاس عقل زیادہ ہوگی اس کے پاس مال زیادہ ہوگا, کوئی شرط نہیں. جو بھاگ دوڑ زیادہ کرے گا مال زیادہ کمائے گا, کوئی شرط نہیں. اور ان دونوں کے مخالف ہمیں واقعات نظر آتے ہیں, کثرت سے نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, ملتا بھی ہے, لیکن وہ 100 میں سے 4 ہوں گے. اتنی ہی بھاگ دوڑ یا اس سے زیادہ محنت کرنے والے اور عقل رکھنے والے انسانوں کو نہیں ملتا. سیدھی سی بات ہے. اس کا مطلب یہی ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو خدا کی ایک تقسیم ہے بس مشیت کی بنیاد پہ. یہ انسان کو ماننا چاہیے. باقی یہ سمجھنا کہ بھئی انسان جو ہے وہ لازماً اور یہ محنت کرے گا تو پھل پائے گا, جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا, یہ باتیں آخرت میں دنیا کے متعلق بالکل درست ہیں, دنیا کے اعتبار سے درست نہیں ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سورۃ النجم میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ قطعاً مراد اس سے یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا میں یہ مراد. واللہ اعلم. کیونکہ بھئی جس میں مشاہدہ سامنے خلاف نظر آ رہا ہے. کتنے وہ میں نے یہاں شعر بھی لکھا تھا, کس کا تھا وہ, جو ابن الراوندی ہے نا, ابن الراوندی, وہ آپ کو معلوم ہے ملحد ہو گئے تھے آخر میں, اور شاعر تھے بہت بڑے, اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے مطلب 3ری-4تھی صدی کا آدمی ہے, یہاں تک کہ خدا کے انکار پر. اب خدا کے انکار کی کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ اس نے جو بیان کی بڑا خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترك الافهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. کہہ رہے ہیں کہ بھئی کم عاقل عاقل, کتنے ہی عاقل ہیں, اعیت مذاہب, مذاہب مطلب اس کو کوئی راہ ہی نہیں سوجھ رہی, اعیت مذاہب, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں.
وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا، کتنے ہی جاہل ہیں اور جاہل ہیں جن کو آپ مرزوق پاتے ہیں۔ عاقل جو ہے آیت مذاہب کہتے ہیں هَذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَفْهَامَ حَائِرَةً، اس بات نے تو انسانی عقل کو حیران و پریشان چھوڑ دیا۔ وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النَّحْرِيرَ زِنْدِيقًا، اور عالم نحریر، نحریر کہتے ہیں حاذق اور مطلب متبحر عالم کو زندیق بنا دیا۔ یہ کیسی تقسیم ہے خدا کی کہ بھائی عقلاء کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اور امام شافعی کے اشعار نہیں کتنا زیادہ، تموت کیا ہے، تموت الاسود فی الغابات جوعا ولحم الضان تأکلہ الکلاب، کہہ رہے ہیں شیر جنگلوں میں بھوکے مر رہے ہیں اور کتوں کو بھیڑ کا گوشت مل رہا ہے۔ وَلَحْمُ الضَّانِ تَأْكُلُهُ الْكِلَابُ، ٹھیک ہے۔ وَذُو الْعِلْمِ کیا ہے، وَذُو جَهْلٍ يَنَامُ عَلَى حَرِيرٍ وَذُو جَهْلٍ مَفَارِشُهُ التُّرَابُ، کہہ رہے ہیں جاہل جو ہے وہ ریشم پر سو رہا ہے، اور جو ذو علم ہے مفارشہ التراب، وہ اس کا بوریا بستر مٹی ہے۔ یہ تو ہے تقسیم تو اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے کثرت سے اشعار ہیں، کیونکہ وہ فقیر تھے بہت، تو وہ انہوں نے اشعار کے ذریعے اپنا جو ہے وہ تو یہ بھی دیکھیں، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذی ترک الافہام حائرۃ وصیر العالم النحریر زندیقا۔ یہ خود زندیق ہوئے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کتابوں میں ایسے نقل کیا گیا۔ اگر زندیق نہیں تھے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ظاہر بات، مطلب اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ دو نظریں ہیں۔ ایک نظر ہے آپ کی دوسرے کو دیکھنے کی، اور ایک نظر ہے آپ کی اپنے آپ کو دیکھنے کی۔ اپنے آپ کو دیکھنے کی نظر تو ہمیشہ کیا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ آپ کے پاس مال ہے تو آپ نے اپنے آپ کو تو اسی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ میری سعی اور کوشش اور عمل کا کوئی عمل دخل نہیں۔ دوسرے کو دیکھنا ہے تو اس نگاہ سے نہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ نگاہ انسان کے حسد کی تشفی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں واقعتاً روٹیاں ہی توڑ رہا ہوں اور کچھ کرتا ورتا نہیں، دوسرا شخص واقعی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور پھر میں اپنی بے عملی اور کم ہمتی اور مفلوق الحالی کو خدا کی مشیت پہ ڈالوں اور کہوں کہ یہ صاحب جو صبح شام یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو دوسرے کو بھی بالکل جیسے یہ نگاہ کیا ہوگی کہ یہاں گویا نفس جو ہے وہ اپنا حظ حاصل کر رہا ہے کہ چلو یہ آیت بڑی زبردست ہے، تو اس سے اپنی کم ہمتی کو بھی جسٹیفائی کریں اور دوسرے کی محنت کو غارت کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں قرآن میں جیسے فرعون قارون کی اور دوسرے لوگوں کی وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی ھذا لی، دوسروں کو ویسے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ خدا ہی کی مرضی سے ملتا ہے، لیکن دوسروں کی محنت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مطلب ہے کہ تو ایک نگاہ ہے دوسرے کو دیکھنے کی، ایک ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی۔ اسی لیے یہاں بھی بات کس کی ہو رہی ہے، ربی اکرمہ یا ربی اہانہ کی بات نہیں ہو رہی، ربی اکرمن ربی اہانن، اپنا اس سینٹر جو ہے نا وہ اس کی ذات ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں نگاہوں میں، واللہ عالم۔ عقیدہ دونوں جگہوں پہ یہی رہے گا، وہ اللہ کی مرضی سے، ٹھیک ہے بات۔ اس میں کچھ مقاصد بھی لگے ہیں دوسرے والی جو ہے نا، اس میں جیسے حسد جو ہے اس کا تو سب پہ بات ہو سکتا ہے اس سے، لیکن جو یہ والی چیز ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے اور یہ والے اصل میں اس میں اگر وہ نگاہ پہلے سے رکھ چکا ہے نا اپنے بارے میں کہ یعنی عقیدہ اس کا فی نفسی ہی بالکل درست ہے، لیکن دوسرے کے متعلق وہ اس سے یہ اگر کہتا ہے نا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، آپ نے یہ وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی یہ شخص وہ ہوگا جو خدا سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے کچھ خاص مطلب اس بنا پر دوسروں کا دل بھی توڑے، مطلب وہ اس سے ایسی گفتگو کرے گا کہ جس میں گویا دونوں چیزیں گدی ہوئی ہوں گی، یعنی اس میں اسے خدا کی نعمت کا احساس بھی دلوائے گا، اور ساتھ ایسا بھی نہیں کہ اس کو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اہل ایمان کو جیسے ہاں یہ تم نے کیا ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسری جگہوں پر یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا کوئی عمل دخل کوئی نہیں ہے، یہ میرا فضل اور احسان ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی بھی دیتا ہے، ہذہ جنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ دیکھیں دو چیزوں کو جمع کیا علماء نے کہا، اورثتموها کا مطلب ہے وراثت تو ملتی ہی بغیر استحقاق کی، یعنی وراثت میں میرے عمل کا کیا دخل، اور ساتھ کیا فرمایا
बिमा कुंतुम तामलून। अब ये कैसे जमा हो गया कि है विरासत, उरिस्तुमूहा, ठीक है, बिमा कुंतुम तामलून, बिमा कुंतुम तामलून, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने जमा की है ना। तो हमें भी कोई इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए दूसरों के साथ गुफ्तगू करते वक्त। यानी आप यूँ कहें, सैयद अहमद ज़र्रूक़ अलैहि रहमा के इस्तिलाह में, कि अपने से मामला हो तो हकीकत की बुनियाद, अपना और खुदा के दरमियान मामला है। मखलूक के साथ मामला रखा जा रहा है तो उसमें शरीयत को भी पेश नज़र रखो। शरीयत में ये है कि कसब की कोशिश करो और कमाई करो, तो आपने कमाई की, आपको मिल गया। इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात नहीं हो रही, मतलब ये बिल्कुल एक जो खालिस ठेठ तरीक़ा होगा चीज़ों को देखने का वो ये है, वरना वाक़ईतन इसमें हज़्ज़ नफ्स दाखिल हो सकता है। सारी एमबीए की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और केस स्टडीज एनालिसिस और ये उसकी भी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन हो रही है। बहरहाल इसको वाक़या देखना तो वम्मा इदा मब्तला, देखें यहाँ भी इब्तिला है, ठीक। अच्छा, ये इधर इन्होंने लिखा है पहले वाले में ज़ाहिरन इकराम इनाम लिखा है, ब्रैकेट में ज़ाहिर लिखा है, और दूसरे में लिखा है, दूसरे में ये इख्तिसारन और ज़ौमन लिल इस्तिहक़ाक़ है। हाँ, वही बात जो हज़रत इमाम राज़ी ने बयान किया। तो इमाम राज़ी ने एक कौल ये भी बयान किया कि अगर आप इससे ना निकल सके ना, तो कल्ला में जो आखिर में आ रहा है ना कल्ला, उसकी नफ़ी सिर्फ रब्बी अहानन पे है। बहरहाल ये बात इतनी काबिल कबूल नहीं लगती। असल में दोनों सूरतों में अल्लाह नफ़ी कर रहा है, ना इब्तिला में इकराम है, सॉरी, ना एताए माल में इकराम है, ना अख़ज़ माल में इहानत है, दोनों की नफ़ी कल्ला। ये भी उन्होंने राय नकल की और फिर कहा कि नहीं, ये भी हो सकता है कि इसमें इस्तिहक़ाक़ की बात, ज़्यादा कमी बात यही है। उसका लुग़त के एतबार से फ़र्क अगर आपने तलाश करना हो तो वो फिर आप जैसे इमाम राग़िब की राय बयान कर सकते हैं कि अरबों के यहाँ भी इकराम दो मानों में इस्तेमाल हो सकता है। अकरमतुहु जालतुहु करीमन, अकरमतुहु आतैतुहु मिनल करम, वल्लाहु आलम। सर, ये जो आपने दूसरी वाली बात बयान करवाई कि अक्सर जो लोग होते हैं, जैसे कोई रोटियाँ तोड़ रहा है और मेहनत नहीं कर रहा और वो दूसरे को देख कान का नकाज का दुश्मन अनाज का। जी जी। अब ऐसे ये शख्स गुनाहगार है, कौन? ये जो कसलान वाला बंदा है, यानी जो मेहनत नहीं कर रहा, रोटियाँ तोड़ रहा, मेरा भाई बाजी बाहर होंगे नहीं, भाई बाहर हो गया। नहीं, अगर उसका अल्लाह ने रिस्क का इंतज़ाम किया हुआ तो वो बैठ कर रोटियाँ तोड़े। नहीं, गुनाह कैसे? गुनाह तो नहीं होना चाहिए अगर वो लोगों उसके सामने हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह मियाँ ने उसके रिस्क का कोई इंतज़ाम किया हुआ, बग़ैर मांगे उसके पास रिस्क आता है, ठीक है, बग़ैर इस्तिशराफ़ नफ्स के, बग़ैर मांगे, ठीक है। तो लेकिन उसको फिर घर में बैठ के टाइम ज़ाया ना करे, कोई और काम करे, यानी कोई अच्छा काम। अगर वो वक्त ज़ाया कर रहा है तो ये वक्त ज़ाया करने पर उसको गुनाह हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि वो जॉब क्यों नहीं कर रहा उसको गुनाह हो रहा है। जॉब का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मेरा इनका सवाल ये है कि एक भाई कमा रहा है और दूसरा जो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा फैमिली के उसमें, ये इस पहलू से पूछना इस चाहता पहलू से यानी दूसरों पर आला है वो, यानी दूसरों पर वो डिपेंडेंट है। वो ज़ाहिर है वो होगा सही, किसी न किसी पे तो हाँ, तो अगर वो डिपेंडेंट, एलिमेंट तो नहीं रहेगा। हाँ नहीं, अगर डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि वाक़ईतन दूसरे उस पर खर्च करते हैं, फिर तो उसको सोचना चाहिए। गुनाहगार का मफ़हूम तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन फिर भी सोचना उसको चाहिए कि वो इस तरह का डिपेंडेंट तो ना बने दूसरों पर। अल्लाहु अअलम। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब अल्लाह उसे आज़माता है तो इब्तलाहु में हु की ज़मीर रब ही की तरफ जा रही है, तो अब यहाँ रब दोबारा लाने की ज़रूरत इसलिए नहीं हुई, आज़माता रब ही है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, तो गोया यहाँ बात वही थी कि रिस्क तंग कर देता है उस पर। क़दर यक़दिरु क़दरन, तंग करना, जैसे वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि ऐ लन नुज़य्यिक़ अलैहि अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु ऐ युज़य्यिक़ु। तो जब हम उस पर रिस्क तंग करते हैं, फ़यक़ूल, तो फ़ौरन ये कह उठता है रब्बी अहाना, मेरे रब ने मेरी इहानत की। अहाना युहीनु इहानतन, यानी इहानत असल में क्या होता है, हून से निकला है, हा वाउन। तो जो हाना यहूनु, इसका असल मतलब है हल्का, यानी इहानत या तौहीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सामने वाले शख्स का कोई वज़न मेरी निगाह में नहीं है, तो लिहाजा जिसकी मैं इज़्ज़त ना करूँ, जिसका मैं इकराम ना करूँ, उसका कोई वज़न नहीं है। ऐसे ही ना इहानत इसको कहते हैं, यानी वो ये समझ रहा है रब्बी अहानन कि खुदा को मेरा एतबार करना चाहिए था, क्योंकि इहानत का मतलब है खुदा ने मुझे कुछ समझा ही नहीं। बात है, तो इहानत में क्या है कि यानी खुदा ने मेरा एतबार नहीं किया, मुझे कुछ वज़न नहीं दिया, बल्कि क्या किया, इहानत। तो गोया इसके अंदर भी एक इस्तिहक़ाक़ का मफ़हूम है, यानी इहानत का मतलब ये है कि खुदा ने, जैसे इहानत किसकी होती है,
اہانت کریم کی ہوتی ہے، یعنی جیسے کہ میں ہوں کریم اور میری تعظیم ہونی چاہیے اور میرا اکرام ہونا چاہیے، لیکن میری توہین کر دی ربی اہان، توہین کا مطلب یہی ہے نا، وہانا یواہن، وہی توہین کا مطلب بھی بس فرق ہے دونوں میں، یہ ہا واو نون ہے، وہ واہ ہا نون ہے، دونوں کے معنی جو ہیں وہ بہت قریب قریب ہیں، یعنی وہن کا مطلب اور ہون کا مطلب کمزوری ہے، ضعف ہے، ایک ہی مادہ ہے نا، بس صرف تقدیم و تاخیر ہے، وہ وہن ہے اور یہ کیا ہے، ہون یا ہون ہے، عذاب الہونی بما کنتم تستکبرون فی الارض، تو ہون کا مطلب یہ استکبار والا شخص اپنا ایک وزن رکھتا ہے، عذاب الہون کا مطلب کیا، ان پر کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، ذلت اور رسوائی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اللہ اعلم۔ کلا، یعنی دونوں صورتوں میں جواب کیا ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیسا نہیں ہے، یعنی کلا میں ردع بھی ہوتا ہے، کسی بات سے کا انکار بھی ہوتا ہے اور زجر بھی ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہے کلا، یعنی قولہ ربی اکرمن لیس الامر کذالک وقولہ ربی اہانا لیس الامر کذالک، دونوں صورتوں میں ایسا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں پھر کیا ہے، ابتلا بتا، خود اللہ نے بتا دیا، فاما الانسان اذا ما ابتلا واما الانسان اذا ما ابتلا، دونوں صورتوں میں ابتلا تھی، تو ابتلا کا مطلب کیا ہوا کہ خدا اسے آزما رہا ہے، خدا اسے جانچ رہا ہے، تو آزمائش فی نفسی ہی نہ اکرام ہے نہ آزمائش فی نفسی ہی اہانت، بات ہے، تو آزمائش میں کبھی دیا جائے گا، آزمائش میں کبھی لیا جائے گا، دونوں صورتوں میں یہ اہانت اور اکرام نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اکرام کا مطلب تو تقوی سے ہے، تقوی غنی میں بھی ہو سکتا ہے، تقوی فقیر میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق مال کے وجود اور عدم وجود سے نہیں، بات ہے، تو تم نے اپنی اہانت اور ذلت اور اکرام کا تعلق مال سے مربوط کیا عدماً و وجوداً، ایسے ہی ہوا، عدماً و وجوداً، مال کا عدم ہے تو ذلت ہے، مال کا وجود ہے تو عزت ہے، یہ ہے مفہوم جو ایک باطل تصور ہے، یہ ہر زمانے میں ہر جاہلیتی معاشرے یا سماج میں ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی عزت اور ذلت کا پیمانہ جس جگہ مال بن جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ اپنی صمیم میں، اپنی جیسے بالکل گہرائی میں وہ اسلامی نہیں رہا، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ وہ جاہلیت کے اصول پر کھڑا ہے، جاہلیت کا اصول کیا ہے، عزت و ذلت کا پیمانہ مال ہے، تو اللہ نے اس کی نفی کر دی، کلا، ایسا تو ہرگز نہیں، اچھا پھر کیا ہے، بلا، کلا بلا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا نہیں ہے بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، بلکہ تم یتیم کی عزت، تم اکرام یتیم کا نہیں کرتے، تم کہہ رہے ہو ربی اکرمن، اکرمن کیا ہے، تم اکرام کرو دوسروں کا، یہ بھی نظر ہے دوسروں کی طرف، کیا کریں، میں نے کہ یہ وہ نظر جو دوسروں کی طرف متوجہ ہے، ہاں، اکرام کی نظر بھی اصل میں یہ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے سمجھا رہا ہوں کہ اس میں مفہوم کیا ہے، یعنی واللہ عالم، امام راضی علیہ الرحمہ اور دوسروں نے کہا کہ یہ انتقال ہے ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف کہ تم، دیکھیے واللہ عالم، کلا بل لا تکرمون الیتیم میں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ مال عزت کا پیمانہ ہے اور فقر ذلت کا پیمانہ ہے، یہ تصور پیدا ہوا نا میرے اور آپ کے ہاں، یہ کیسے پیدا ہو گیا، کہا کہ یہ انسانی پریکٹسز کا نتیجہ ہے، یعنی جو بھی انسانی عمل ہے اور تعامل ہے اس کے نتیجے میں بھی اعتقادات پیدا ہوتے ہیں، وہ کیسے، دیکھیں ایک شخص بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ اس معاشرے میں بڑھے گا، اگر وہ معاشرے میں دیکھے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اور جس کے پاس مال ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو وہ کیا تصور لے کر بڑا ہوگا، وہ یہ تصور لے کر بڑا ہوگا کہ مال اور عزت میں تعلق ہے اور فقر اور ذلت میں تعلق ہے، ایسے ہی انسانی جو تصورات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن بالفرض اس کے وائس ورثہ کر لیں، اگر وہ کسی ایسے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے، خلفائے راشدین کا ہے یا کبار تابعین کا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ عزت کا کوئی تعلق مال کے عدم یا وجود سے نہیں، عزت ان کی جاتی ہے جو اصحاب تقوی ہے، اصحاب علم، بچپن سے ہی وہی دیکھتا چلا رہا ہے، اور جو فقیر ہے کوئی ان کی توہین نہیں کرتا بلکہ فقراء، کیونکہ یتیم اصل میں نا سب سے بڑا محتاجی کا سمبل ہے، یتیم، سب اس کی عزت کرتے ہیں، تو کیا وہ جو بڑا ہوگا تو کیا اس کے ذہن میں مال سے عزت کا تعلق عدمن یا وجودن پیدا ہوگا، نہیں پیدا ہوگا، یعنی سمپل سی بات کیا ہے کہ بھئی تم اپنی کچھ پریکٹسز چھوڑ دو
تو یہ تصورات خود بخود ابھی فلسفیانہ طور پہ دور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. معاشرہ اس طریقے پر ترتیب دے دیا جائے کہ جہاں فقیر کی عزت ہو رہی ہو بس، تو یہ تصور ہی رخصت ہو جائے گا کہ مال کا تعلق عزت سے ہے یا عدم مال کا تعلق ذلت سے. سیدھی سی بات. یعنی اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں اکرام کرنا شروع کر دوں فقیر کا، معاشرہ سارے کا سارا فقیر کا اکرام کیا کرے اور عزت کا تعلق مال سے توڑ دے، تو جو بھی نئی نسل پرورش پائے گی کیا ان کے ذہن میں یہ تصور بھی پیدا ہوگا کہ مال کا تعلق عزت سے ہے عدمن یا وجودت؟ تو درست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی پریکٹس. تو اکرام تم یتیم کا کرو نا، تو یہ تصورات خود بخود رخصت ہو گئے. سوچیے، یعنی اگر لوگ ایک یتیم کا اکرام شروع کر دیں تو یہ تصور پیدا ہونا تھا تمہارے ذہن میں جو تم نے کہا ہے ربی اکرمن اور ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ تمہاری اپنی پریکٹسز کے نتیجے میں یہ تصور پیدا ہوا ہے، نہ کہ یہ ہماری طرف سے نازل کردہ کوئی شریعت ہے. یہ بالکل باطل قول ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مال عزت کا پیمانہ ہے اور فقر ذلت ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. پھر یہ تمہارے اندر تصور کیسے آیا؟ یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آیا. تم نے عزت نہیں کی نا یتیم کی. بات سمجھ میں آئی؟ تم نے یتیم کی عزت نہیں کی. آپ کی طرف جیسے ہم جس معاشرے میں رہنا، کبھی کوئی کسی غریب کو پوڈ کاسٹ کے لیے بلاتا کہ یہ دیکھیں میں 40 سال سے غریب ہوں. ہاں واقعی صحیح بات. نہیں 40 سال سے غریب ہے اور استقامت ہے اور یہ ساری چیزیں، اس کو کوئی نہیں بلائے گا. ہاں بالکل سوال ہی بدل نہیں ہوتا. جو 1 سال میں امیر ہوا ہے ہاں اس کو یہ بلا دیکھیں 1 سال میں امیر ہوا. نہیں، کہنے کا مقصد یہ نہیں، بات ان کی درست ہے پوڈ کاسٹ کے تناظر میں جو بھی، لیکن بات یہی ہے کہ بھئی انسان تم لوگ نہیں کر رہے نا عزت. اگر تم کرنا شروع کر دو، پورا معاشرہ کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ تصور ہوگا ربی اکرمن ربی اہانن. کیونکہ اس کو کیسے پتہ چلا ربی اکرمن؟ لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں. اس کو کیسے پتہ چلا ربی اہانن؟ لوگ اس کی توہین کر رہے ہیں. اگر مال نہ ہونے کے نتیجے میں لوگ توہین چھوڑ دیں، مال ہونے کے نتیجے میں اکرام چھوڑ دیں، یعنی اکرام اور توہین کی بنیاد کسی اور شے کو بلا لیں تو وہ کبھی منہ سے نکالے گا ربی اکرمن ربی اہانن؟ نہیں. خود ہی سوچیے کیسے یہ تصور پیدا ہوگا. یعنی اس کو خدا نے بتایا ربی اکرمن، خدا نے آگے تو کبھی نہیں کہنا کہ اکرمتک، اور خدا نے آگے تو نہیں کہنا کہ اہنتک. وہ کیسے یہ بات جانے گا؟ لوگوں کے تعامل سے. لوگ عزت کر رہے ہیں تو کہہ رہا رب نے عزت کی، لوگ ذلت کر رہے ہیں تو کہہ رہا رب نے ذلیل کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ علیہ هذا من المواہب. وہ اس طرح بیان میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی کہ یہ رب ایسے جوڑا کلا بل لا تکرمون الیتیم. مال کی محبت جو ہوتی ہے وہ تو وہ ہوتی ہے نا، یعنی وہ تعامل کا نتیجہ تو نہیں ہوتی ہے. اس لیے آگے وہ بھی وجہ بیان کی، وہ بتا دیا. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ مال کی محبت تو انسان کے اندر موجود ہے، لیکن کیا مال کی محبت کے نتیجے میں باقی سارے معیارات اس کے تابع کر دینا یہ عقل کا تقاضا ہے؟ یعنی آپ محبت، مثال کے طور پہ میرے اندر بڑے بننے کی خواہش ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس خواہش کی بنیاد پہ کچھ تعاملات شروع کر دوں، کچھ اعمال. میرے اندر حسد بھی ہو سکتا ہے لیکن حسد کو میں نے اپنے اندر کنٹرول کر کے شریعت کے تابع ہی کرنا ہے. میرے اندر حب مال بھی ہو سکتے لیکن حب مال کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ تأکلون التراث اکلا لما. اصل مسئلہ یہ ہے حب مال دل میں رہے گی تو وہ رہے گی، لیکن اگر وہ انسانی تصرفات اور انسانی تعاملات اور انسانی باہمی معاملات میں بنیادی فیکٹر نہیں بن رہا تو بس وہ دل میں رہے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت جو ہے اس کے نتائج میں سے مالدار کی محبت ہوگی اور اس کا اکرام ہوگا. یعنی یہ بھی فطری. ہاں اسی کا تزکیہ کرنے کے 2 طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ سوچیں اور غور و فکر کریں، اور ایک طریقہ یہ کہ آپ کہیں کہ جیسے بیہیویئرزم والے ہے نا، آپ کہیں میں کچھ تصرفات ایسے شروع کرتا ہوں. جیسے تکبر کے امام غزالی بتائیں گے 2 علاج ہیں. ایک علاج کیا ہے؟ علمی علاج یہ کہ آپ سوچیں میں کہاں سے پیدا ہوا، کیسے، اور سب کچھ خدا کی طرف سے ہوگا، آپ اس کو تکبر کو نکال دیں. اور ایک عملی علاج کیا ہوگا؟ آپ متواضع والے اعمال شروع کر دیں، آپ جوتیوں پہ بیٹھنا شروع کر دیں، آپ حمام اور غسل خانے صاف کرنا شروع کر دیں. تکبر کا علاج ہو رہا ہے. یہ بھی یہی بات ہے، یعنی واقعتاً یہ ہے انسان کے اندر، لیکن اس کا علاج کا ایک آسان حل یہ تھا کہ تم عزت اور ذلت کو مال سے جدا کرو. اپنے تصرفات، تم یتیم کی عزت کرو، تم صاحب علم یا صاحب تقوی یا اللہ کے اولیاء کی عزت کیا کرو جو اللہ نے پیمانہ قرار دیا ان اکرما، جس میں بھی صلاح کے ظاہری مظاہر موجود ہیں، اس کی عزت کرو. یہ تو انسان کے لیے ممکن ہے نا. اور پھر جیسے فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تو یہ محبتیں ہوتے ہوئے بھی بالکل ایسی ہو سکتی ہیں نا کہ جو تابع ہو جائے، متبوع نہ ہو. تو یہاں بھی اصل میں یہی ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، آپ اس پر ایک فلسفیانہ گفتگو شروع کر دیں
اور آپ کہیں اس کی بنیادیں فری مارکیٹ اکانومی ہے اور یہ ہے، اور اس کے پیچھے انسان کے بارے میں تصورات ہیں کہ وہ مثلا پلیجر سیکنگ اینیمل ہے، اور وہ یہ بہت گہری گفتگو، یہ بھی اچھا ہے، یہ ایک علمی علاج ہوگا، آپ سمجھائیں لوگوں کو۔ ایک علاج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اگر معاشرہ، آج کا معاشرہ 80% لوگ یہ نگاہ اختیار کر لیں کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذالک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ بھئی دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا، نیچے والے کو دیکھنا۔ اگر خود ہی سوچیے، اگر سب لوگ یہ نگاہ اختیار کریں، وہ منافست اور وہ کمپٹیشن اور وہ خام خواہ اپنے مطلب کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے، وہ وہاں دکھا رہا ہے، یہی آپ جو بتا رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں، آپ کو یہ دکھائیں گے نا اتنا کہ ہمارا اتنا ہمیشہ اوپر نگاہ ہے، حالانکہ بتایا یہ گیا ہے کہ بھائی نیچے والے کو دیکھو۔ یہ نگاہ پیدا کر لی جائے نا، وہ سارا فلسفہ سب کچھ دھڑم سے گر جائے، کچھ بھی بنیاد نہیں رہے گی۔ مطلب آگے سے آگے بڑھنے کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی ہمیشہ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، اور اسی سے حرص پیدا ہوگی، اسی سے ہوا ہے، اسی سے کثرت کی خواہش ہے، اور یہ دیکھو یہ یہاں پہنچ گیا، یہ یہاں پہنچ گیا، یہ میں بیچارہ یہیں رہ گیا، سارا دن اسی غم میں گھلتا رہا۔ کجا یہ کہ انسان کہے ذرا نیچے والوں کو دیکھو، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ وہ پھر اس کو پھر یہ ہوگا کہ اپنے اوپر نعمتیں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ نعمتوں کو تقسیم کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ عملی علاج ہے نا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے کچھ جگہوں پہ باقاعدہ علمی طریقے پر بھی بیان ہوتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم غور کرو، یہ ہے، مر جانا ہے، اور جیسے آگے آ بھی رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، علمی علاج ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ علاج کیا ہے؟ یہ عملی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم غیروا عملکم غیروا نظرتکم الی الفقیر والیتیم، تو تمہارا تصور بن جائے گا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، بل لا، بلکہ اصل میں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم عزت کرو، ربی اکرمن ربی اہانن کا قول غائب ہو جائے گا۔ باقاعدہ یہ دیکھیں، مال کی محبت اور ہے، مال کے ساتھ عزت کا تعلق جوڑنا لوگوں کے تصرفات سے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ مال کی محبت یہ ہے کہ میں زیادہ خواہشات اپنی پوری کر لوں، یہ اس لیے ہے، لیکن مال کا تعلق عزت سے ہے یا ذلت سے، یہ لوگ طے کرتے ہیں، یہ معاشرہ طے کرنا ہوتا ہے، یہ سماج طے کرتا ہے، وہ بتائے گا۔ سر اب جیسے آج کل کے زمانے میں یعنی ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پر انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر جگہ جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں نا، وہ 2% ہوں گی ہارڈلی، زیادہ تر فیلئر ہوتے ہیں، لیکن سکسیس سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم جیسے لوگ، میرے خیال ہے ہم ایک پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں فیلئر سٹوریز کے نام، اس میں اپنے انٹرویو پوڈ کاسٹ، وہ بھی میرے خیال ہے ہٹ ہو جائیں گے۔ ہم نے ایک ڈیپینڈ کیا نا، وہ جیسے فیس بک پہ ہوتا ہے ہیومنز آف، ایسے نا ہیومنز آف قرآن اکیڈمی، اس میں عام طور پہ درد بڑی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، درد بری کہانی ہے۔ سر اس میں جو ہم جیسا سب سے پہلے ذیشان اشرف کو لے کے آئیں گے پارٹی میں سر وہ میٹریمونیل کور چینل آئیں گے۔ ہاں اچھا، میٹریمونی سے سر وہ جی سوال یہ تھا سر، جو اسٹرگلر ہے، جو بندہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ بیچارے کو نہیں ہو پا رہا، اپنی طرف سے وہ سیدھی انگلی سے گھی نکال رہا ہے، نہیں نکل رہا، ایسا، اور وہ ٹیڑھی بھی انگلی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب وہ پھر یہ کرے، جو میں نے اس کا ایک سوچا تھا نا، یہی سولوشن سوچا تھا کہ غریبوں میں رہنا شروع کر دیں، یعنی غریب ہو لیکن وہ دیندار ہو، غریب دینداروں میں رہنا شروع کر دیں ایک ٹائم کے لیے۔ رہنے سے مراد یا تو ہو کہ کسی غریب علاقے میں چلا جائے، وگرنہ لاہور میں رہتے ہوئے غریبوں میں رہنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، مطلب بڑے شہروں میں رہتے ہوئے غریبوں میں رہنا ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا شہر ہو، کوئی مطلب کوئی دور دراز کا علاقہ ہو، وہ اور مسئلہ ہے۔ غریب سی تنظیم جوائن کرنا، وہ کون سی؟ غریب جماعت ہوئی۔ ہاں ویسے غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہے، یہ میں نے واقعی سوچا سر، میں نے کہا ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تو نہیں، یہ واقعہ درست ہے، لیکن بہرحال یہ اس آیت کا مفہوم لگتا ہے، واللہ اعلم۔ دیکھیں، یتیم کی عزت ہو رہی ہو معاشرے میں، فقیروں کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، بات واضح، تحاضون علی طعام المسکین، یہ سب کچھ معاشرہ اس طرح اس باہمی تراحم پر، تراحم کا مطلب ہے باہمی، جیسے وہی انہی کی اصطلاح ہے کہ معاشرہ یا تراحم پر ہوتا ہے یا تعاقد پر ہوتا ہے، یعنی یا کانٹریکٹ بیسڈ ہوگا یا پھر جیسے رحمت کی بنیاد، تراحم کی بنیاد پہ معاشرہ ہو، تو آپ دیکھیے کہ یہ تصور خود بخود اس معاشرے سے رخصت ہو جائے گا کہ ربی اکرمن اور ربی اہان، واللہ اعلم، یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن معاشرہ اگر اس طرح کا نہ ہو
یا مالدار ہی کی عزت ہوتی ہو. جیسے ایک حدیث ہے وہ سندن ضعیف ہے لیکن علماء کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں من وقر صاحب غنى لغناه ذهب ثلثا دینه, کہ جس نے مالدار کی عزت صرف اس کے مال کی وجہ سے کی. یہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر کچھ اور صفات ہوں جس کی بنیاد پہ عزت کی جانی چاہیے, صرف مال کی وجہ سے کی تو اس کا 2/3 دین رخصت ہو جاتا. مراد یہی کہ اس کو تو گویا بھی سمجھ میں نہیں آئی بات, بنیادی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ ہے کلا بل لا تکرمون, آگے بھی یہی ہے ولا تحاضون, اور ان دی اینڈ بات ختم کیا ہوئی ہے وتأکلون التراث اکلا لما وتحب. اب دیکھیں یتیم کا مال تو سارا تم کھا جاتے تو یتیم فقیر ہی رہے گا نا, اور پھر جب وہ فقیر رہے گا تو اس کے معاشرے میں عزت نہیں ہوگی نا, تو تم نے اسے اس حال پہ پہنچایا نا. تو وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال, اور یہ سارے تصرفات کا باعث کیا بنا کہ تم یتیم کا مال کھا جاتے ہو, وہ انشاءاللہ کل اس آیت کو مکمل کریں گے. صدق اللہ العظیم. جی دیکھیں یتیم تو لغت ہی میں اسی کو کہتے ہیں. تیتم کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جس کی بلوغت سے پہلے اس کا والد رخصت ہو جائے. اس کا مسکین کا تعلق اس سے نہیں ہے, وہ کسی کے رخصت ہو جانے یا پیدا ہونے سے نہیں. مسکین کا تعلق تو ہے جو یا فقیر. فرق کیا کرتے ہیں کچھ لوگ فقیر اور مسکین میں کہ بھئی فقیر وہ ہے الذی لا مال لہ, مسکین وہ ہے الذی لہ مال ولا یکفی. یعنی مسکین نکلا ہے سکون ہی سے, لیکن گویا اس کی مسکنت جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے, وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں, وہ مسکین. اس میں جو فرق ہے چلے بے شک معاشرہ عزت بھی نہ دے امیر کو, اور یہ تکلیف ناممکن سی بات ہے کہ یہ ممکن بھی ہو, لیکن ایک جو مشقت جو غریب آدمی کاٹتا ہے. ہمارا لوگ جیسے اس دور میں غلام بھی تھے اور مضبوط پیشہ طبقہ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امیر لوگ جو ہیں وہ تو بس پیسے آئے جا رہے ہیں, ہمیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے. تو وہ جس طرح مطلب آج جیسے لوگوں سے بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے جو اچھا کما رہا ہے, جس طرح اپنے بچوں کو وقت دے پاتا ہے, اس کو مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ جا کے کہیں دبئی میں کام کر رہا ہے یا نہیں کرنا پڑ رہا ہے. اس لحاظ سے وہ کہہ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے عزت نہیں لیکن سکون کی زندگی تو کاٹو. آسائش ہے اس میں تو کوئی. دیکھیں اس میں بھی نا جیسے ایک روایتی معاشرہ تھا نا, اس میں جیسے غلام ہیں, غلاموں کا طبقہ فلاں فلاں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لگجوریس لائف تھی نا وہ اس حد تک ہی تھی بس کہ ایک آپ کا غلام آپ کو پنکھا جھیل رکھ رہا ہوگا, اور ٹھیک ہے آپ بھی اسی طرح موجود ہیں خیمے اور مٹی کے گھر میں. مطلب اس طریقے پر جو وہ تھا نا فرق و تفاوت جو اس زمانے میں پایا جاتا ہے, اس زمانے اس طرح کا فرق و تفاوت آپ پیچھے تلاش نہیں کر سکتے. مطلب اتنا فرق ہو جائے. یہ بڑا سمجھ جاتا ہے کہ اس دور میں غلام تھے نا, وہ مطلب کیسے وہ سکون کیسے تھا, ساری تحریکیں جو ہیں اسی بنیاد پہ نا کہ سول رائٹس موومنٹ ہو گئی جو ساری. ہاں اس کی وجہ وہی ہے جیسے ہندو مت والے بتاتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہندو مت میں یہ تین اور شودر وغیرہ کیسے گزارا کرتے ہیں, اور یہ لیکن وہ بالکل جیسے غلام موجود ہے نا وہ اس کو دینی فریضہ سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ مذہب یہ ہے اور مذہب یہ ہے جو پچھلے لوگوں نے کہا مارکس اور فلاں فلاں نے کہ یہ مذہب آ کر اصل میں انسان کو یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ یہ تمہاری تقدیر ہے اور تم جو ہو وہ اسی طرح تمہیں رہنا چاہیے. تو یہ ایک لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک لحاظ سے آپ دیکھیں غلام بھاگ کیوں نہیں جاتے تھے, کون پکڑ سکتا ہے ارض اللہ الواسعہ میں نکل جائے وہاں سے. لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ واقعتاً غلامی کے جو بھی اس میں وہ باؤنڈ ہیں, اور یہ ان پر ایک فریضہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ معاشرہ جن علمی یا جس تصور حیات یا جن بنیادوں پر قائم ہوتا تھا نا اس سے غلام اور آقا دونوں ہی راضی ہوتے تھے, اور اسی کے مطابق غلام اپنی جگہ وہی دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میری جگہ یہی ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی جگہ رکھا ہے کہ بھئی میں نے اپنے آقا کو سرو کرنا ہے. اس لحاظ سے واقعتاً جب ایک اشتراکی نقطہ نگاہ سے دیکھے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی غلاموں کو اپنے آقاؤں کے خلاف بغاوت کرنے سے روکنے والی شے مذہب ہے. لیکن یہ بات 100% غلط بھی نہیں ہے, یعنی ہم کہیں گے وہ مذہب غلط تھا اور ہمارے ہاں ظلم اگر ہوگا تو اس کو برداشت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں ظلم کے, لیکن ان دین اگر وہ مذہب تھا جو بھی تھا تو وہ اسی کی بنیاد پر رکے ہوئے تھے. وہ خدا کی تقدیر سے اپنے راضی تھے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا کی ڈیوائن وزڈم ہے, کچھ کو بادشاہ بنایا, کچھ کو آقا بنایا, کچھ کو غلام بنایا, اس کے پیچھے خدا کی حکمتیں ہیں اور ہمیں اس کے مطابق جیسے, اور واقعتاً جیسے
آپ کہیں کہ ان کی ایک خاص طرح کی فضیلت کے قائل ہوتے تھے اپنے آقاؤں کی، کہ اللہ نے ان کو آقا بنایا ہے نا آخر، تو یقیناً کچھ ہے ان کے اندر، تو اسی بنیاد میں بنایا۔ تو غریبوں کو ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی نکل رہے ہیں، تو وہ جو لیفٹسٹ ہیں وہ جب جا کے نیچے لوگوں سے گفتگو کریں گے تو وہ اکثر اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں جی چل رہے ہیں حالات، اللہ کا شکر ہے بڑا گزارا ہو رہا ہے، ان کے وہ کہیں گے اللہ نے ان کو مطلب اگر یہ اللہ کا تصور نہ ہو تو یہ تو شاید کھڑے ہو جائیں اور گردنیں کاٹنے پر آمادہ ہو جائیں لوگوں کی، تو وہ اس کو تو ایسے ہی دیکھیں گے کہ یہ سب بیوقوف بنایا مذہب نے۔ تو لگتا یہ کہ بیوقوف تو نہیں بنایا، لیکن چونکہ ہم مذہب کا تصور یہ تھا کہ دنیاوی زندگی امتحان ہے، اور ان دی اینڈ یہ کہانی کا ایک رخ ہے، پورا رخ دو طرفہ کہانی نہیں ہے، دنیا میں جو بھی ہے آقا ہے، تو وہ اب حدیث بھی آ گیا نا کہ غلام اگر اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر۔ اب وہاں حدیث میں یہ نہیں کہا وہ 3 آدمی ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک صحابی ہے، تو اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی کہ نہیں بس خدا کا حق ادا کرو اور اس کے خلاف بغاوت، لیکن آپ نے بغاوت کا نہیں کہا، ٹھیک ہے خدا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ مذہب کا عمل دخل تو ہے انقلاب کی راہ میں، رکاوٹ میں، یعنی مذہب کا عقیدہ اور پھر آخرت کا تصور کہ آنے والی دنیا میں ایک کمپنسیشن ہوگی، آنے والی دنیا میں سوشل سٹیٹس اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں گے، خافضۃ الرافعہ، نیچے والے لوگ اوپر ہوں گے، اوپر والے لوگ نیچے ہوں گے، یہ سب تصورات ان دی اینڈ آپ کے اندر انقلاب کا بیج کسی درجے میں مارتے تو ہیں کہ نہیں مارتے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی جیسے مذہب کا تصور مطلب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی میں رکاوٹ بنتا تھا، اگر اسی طریقے پر ایک روایتی تصور رہتا تو شاید یہ دنیا نہ بنتی، جیسے اسی طریقے پر آپ دیکھیں کہ مذہب اپنی حقیقت میں مطلب کسی درجے میں غرباء کو ان کی غربت پر راضی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یعنی اب پوری تصوف کی جو روایت ہے اب اس میں کیا ہے کہ مال کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، مال انٹرنسیکلی بیڈ نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھ اشارے یہ ہیں کہ انٹرنسیکلی بیڈ مستقل۔ اب جب وہ یہ پوری روایت رہے گی موجود مال کو دیکھنے کی اور مالداروں کو دیکھنے کی، تو اس میں اور فقر کو ایلیویٹ کیا جائے گا، اور فقر بہت زبردست شے ہے، تو آپ خود ہی سوچئے کہ اس میں پھر وہ طبقاتی جو جنگ ہے اس کی راہ ہموار ہوگی یا اس کو جیسے روکا جائے گا، اللہ عالم۔ تو مطلب یہ ہے اس میں سوچنا چاہیے اسے۔ لیکن سر ہم نے اسلام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مثال میں زکوٰۃ کا نظام ہے، ساری چیزیں۔ جی ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور طریقے پھر بتائے ہیں، لیکن وہ مطلب وہ یہی ہے نا، وہ چیریٹی ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقات ہیں، وہ یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ طریقے یہ نہیں ہے کہ ایک خاص، کیونکہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کی تو بنیاد یہی تھی نا کہ بھئی 2 کلاسیں بنا کر ایک کو دوسرے سے لڑوانا ہے، بات ہے یہ کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف، یہ ہمارے ہاں اس طریقے پر تو نہیں ہے نا، ہمارے اس لیے وہ چیریٹی کے خلاف ہوتے ہیں نا، جو مارکسسٹ ہیں وہ چیریٹی کے خلاف ہیں، وہ چیریٹی کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ اگر یہ اغنیاء جو چیریٹی انہوں نے شروع کر دی تھی، وہ جذبہ جو ان کے اندر انقلاب کا پروان پا وہ تو سارا مر جائے گا، تو لہٰذا تم یہ صدقہ و خیرات وغیرہ چھوڑو۔ ہاں یہ سب جو ہے وہ اصل میں سرمایہ دارانہ حربے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کے اندر جو انقلابیت چھپی بیٹھی ہے اس کو دباتے ہیں۔ ہاں واقعتاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کو کہا ہے مال نکالو مال نکالو مال نکالو، لیکن ان دی اینڈ مطلب بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی ایک تقسیم بھی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمۃ ربک، دیکھیں فوراً ایک اور رخ دکھایا جاتا ہے، ورحمۃ ربک خیر مما، اس کے بعد فرمایا ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا، اور پھر دیکھیے دوسرا رخ کیا دکھایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آیت انقلابی تو نہیں ہے، یعنی خاص ایک تصور، یہ سارا کچھ ہوتا کفر میں ہم کر بھی دیکھیں سب بھی دنیا کا سامان ہوتا اور آخرت تو ہمارے، اور اصل شے خدا کا ذکر ہے، اگلی آیت دیکھیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تو انقلاب کی اسلامی بنیادیں ڈھونڈنی پڑیں گی، اقامت دین کا۔ بہت سے اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام ہیں اس کو اس اینگل میں ہم نہیں دیکھتے، جیسے یہ
मार्क्सिस्ट या जो भी इस तरह का ज़हन रखता है कि भाई अगर हम इसको तुम रोटी दोगे तो शाम को फिर वो भूख हमको रोटी मांगेगा, ये भी कहा जाता है। तो हम रोटी खिलाओगे शाम को फिर मांगेगा, फिर भूख लग जाएगी, तो इसको अपने इस काम पे लगाओ। वो मैं उस अप्रोच ही नहीं कह रहा, लेकिन जनरली एक हमारा फरीज़ा तो है ना कि जब अल्लाह दीन को पूरा प्रैक्टिस करना है इज्तिमाई लेवल पे, तो उसके लिए मतलब चोर के हाथ कटेंगे, वो सारी जो अहकामात हैं वो अल्लाह की। देखें, हमारा इस्लाम के दीन का पूरा पैकेज होगा ना तो ये सवालात पैदा नहीं होंगे। असलन ये तो अब पिछली सदी में पैदा हो गए ना, इनकलाबात का ज़माना था, उसमें इनकलाबात आए, ये सब कुछ हुआ, और हमारा जो दीन था वो यकीनन उस गलबे की सूरत में नहीं रहा कि कम से कम समाज या मुआशरे या किसी भी जगह पर उसका एक ज़ाहिरी गलबा होता। तो उसकी वजह से अब ये सारे मसाइल तो हमारे सामने हैं। इससे एक इनकी सवाल से जो लग रहा है ना कि एक है कि शरीयत एक फ़र्द से मुखातिब हो रही है या मुज्तमा से मुखातिब हो रही है, पहले तो ये एक बात है, और दूसरा ये कि मुझे अगर ज़कात का हुक्म है या इन्फाक का हुक्म है, एक इस एंगल से ज़ाती नसीहत में मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक है कि मैंने इस बात की फ़िक्र करनी है कि मैंने गुर्बत ख़त्म करनी है, और मतलब ये नज़र दूसरी है कि मैंने पूरे मुज्तमा में जैसे गुर्बत का खात्मा करना है, और सब ये वाली जो साइड है ये इसकी ये थोड़ी सी उसी तरह की इनकलाबी सी है। हाँ, लेकिन बात ठीक है। देखें, फ़क़र जो है वो ख़त्म करने का उस तरह तो हुक्म नहीं है, लेकिन मतलब माल खर्च करना फ़ुक़रा और मसाकीन पे, इसका मतलब ही यही है ना कि फ़ुक़रा और मसाकीन की हाजत दूर की जाए। लेकिन ये मेरे से ज़ाती तौर पर होगा, बिल्कुल ज़ाती तौर पर मुताबिक है, लेकिन स्टेट की सतह पे भी है। यानी देखें, अगर स्टेट होगी ना खिलाफत, तो वो ज़कात हमसे लेगी अम्वाल ज़ाहिरा पर, ठीक है, तो वो स्टेट ही लेगी, हम खुद खर्च नहीं करेंगे। अम्वाल बातिना का मसला और है जो स्टेट को नहीं पता, हम उनको देंगे। उन्होंने क्या करना है, उनके मसारिफ फिर वो इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल-मसाकीन। तो स्टेट एक एतबार से ज़िम्मेदार है इस्लामी रियासत कि वो लोगों की कफ़ालत करे, एक ख़ास माने में उनकी हाजत रवाई करे। तो वो फ़क़र का वो लेवल जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं है, ये बहरहाल किसी दर्जे में भी आप नहीं कह सकते कि इस्लाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, दिलचस्पी है। क्यों? इसलिए कि ये जो दीन है, ये जो इल्म है, ये सब चीज़ें ये बुनियादी हाजतें पूरी होने के बाद हैं। और अगर इंसान की बुनियादी हाजत पूरी नहीं होती और उसको कहा जाए कि भाई ये दीन है और ये फ़लसफ़ा है और ये इल्म है, उसका रुझान इस तरफ हो ही नहीं सकता। यानी हमारे यहाँ जैसे शरीयत की सियासत शरिया की किताबों में बताया जाता है कि भाई दुनिया में इंसान की ज़रूरियात को जो पूरा करने का कहा गया है, फ़क़र दूर करो या इस तरह, उसका मकसद ही यही है ताकि लोग फ़ारिग़ हो सकें अल्लाह की तरफ रुख करने में और इबादत करने में। तो ये एक बुनियादी काम तो है ये, लेकिन ये वसीला मकसद कभी भी नहीं है। यानी ये एक वसीला है एक मकसद की, और मकसद क्या? इबादत रब। खुद ही आप सोचिए कि भाई मुझे सुबह शाम रोटी का नहीं पता, तो अब मैं तफसीर बिदावी तो नहीं पढ़ सकता बैठ, सीधी सी बात है, तो रोटी की फ़िक्र करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारी है इस हद तक कम अज़ कम कि वो ऐसा फ़क़र के जो कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़रन वाला फ़क़र हो, वो वाला फ़क़र तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। अल्लाहु अअलम।